الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم 15ویں سپارے کے اہم نکات جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے. 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل یا دوسرا نام سورہ اسراء سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. واقعہ اسراء اور واقعہ معراج یہ اس سورت کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں. یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ واقعہ معراج اور واقعہ اسراء کہ اللہ رب العالمین جو ہے ایک چھوٹے سے حصے میں رجب کے مہینے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الحرام مسجد حرام میں یا جو ہے کسی گھر میں جو ہے سوئے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے سواری کا اہتمام ہوا، براق سواری کا، جبرائیل امین جو ہے ساتھ تھے، اور مسجد اقصی تک جو ہے وہ سفر ہوا اور وہاں پر انبیاء کی امامت کروائی گئی. امام الانبیاء کا جو ہے لقب جو ہے فضیلت ملی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہاں سے پھر دوسرا سفر شروع ہوا معراج کا. معراج کہتے ہیں، عرجہ کہتے ہیں چڑھنے کو عربی میں، معراج کہتے ہیں جس کے ذریعے چڑھا جائے یعنی سیڑھی، یا جسے عام طور پہ ہم لفٹ کا اگر کہیں تو چڑھنے کا آلہ، تو اسے سیڑھی یا لفٹ جو ہے کہہ سکتے ہیں ہم اس کی لغوی معنی معراج. یہ دوسرا سفر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس معراج کے سفر کے حوالے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس کے اندر جو ہے صحیح احادیث میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. اور پھر وہ ساتوں آسمان کی سیر اور اس کے بعد جنت اور جہنم کے جو تمام مشاہدات جنتیوں کے اور جہنمیوں کے، اور اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، وہاں پر 3 تحفے ملے. یہ تمام چیزیں، یہ معجزہ. دیکھیں معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں عقل انسانی جو ہے عاجز آ جائے سمجھنے میں. اس وجہ سے آپ کو پتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مجھے اللہ رب العالمین آج راتوں رات لے کر گئے مسجد اقصی اور میں واپس آ گیا، تو مشرکین مکہ نے بڑا مذاق اڑایا اور بھاگتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، کہا کہ بھئی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مکے سے جو ہے بیت المقدس گیا تھا اور واپس بھی آ گیا، کیا مان لو گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں، میں تو نہیں مانوں گا، ایسے یہ تو ممکن نہیں ہے. فرمایا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، تمہارا ساتھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی کہہ رہے ہیں. بولا اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے اس کے اوپر صدیق کا لقب، تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حقیقت میں ہم ہر معجزے کی سائنٹیفک لاجک تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کی سائنٹیفک لاجک جو ہے تلاش کریں کہ کس طرح بجلی کی طرح جو ہے، اور واقعتاً جو جس میں سواری کی گئی اس کا نام بھی براق رکھا گیا، اور براق برق کہتے ہیں بجلی کو عربی میں. تو یہ اس قدر جو ہے اس کی جو ہے رفتار تھی. بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان، اللہ کی ذات پاک ہے ان فاصلوں سے. یہ فاصلے انسان کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے تو کوئی اہمیت یہ چیز نہیں رکھتی. اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ دیکھو یاد کرو تم نے نافرمانی کی، اللہ نے انسانوں کے ذریعے تم پر 2 مرتبہ جو ہے عذاب مسلط کروایا. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، اور جب اہل بابل نے جو ہے ان کا قتل عام کیا، اور اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 75 عیسوی میں جو بخت نصر نے جو شدید قسم کی رومی سلطنت نے جو ان کا قتل عام کیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے 2 مرتبہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو قرآن مجید رستہ دکھا رہا ہے وہی حقیقت میں سیدھا رستہ ہے. اس کے علاوہ کسی بھی رستے پہ جاؤ گے
تو گمراہی کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے 14 کمانڈمنٹس دی ہیں، احکامات بہت ہی اہم، جس کے اندر ایک اللہ رب العالمین کی فقط عبادت کرنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اس کے بعد جو ہے والدین پر احسان کرنا، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کے لیے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو جو ہے مال دو، رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو، مسکینوں پہ خرچ کیا کرو، یتیموں پہ خرچ کیا کرو۔ اس کے علاوہ نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرو اپنی استطاعت سے زیادہ، اور نہ ہی بالکل جو ہے کنجوسی کی حالت میں ہو جاؤ۔ اگر زیادہ خرچی کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر خود مانگنے والے بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ناحق کسی کا قتل نہیں کرو۔ اسی طرح فرمایا اولاد کا جو ہے بھوک کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ میرے رزق میں یہ لوگ بچے بھی شریک ہو جائیں گے تو میں کہاں سے کھاؤں گا، اس اعتبار سے جو ہے کسی بچوں کو اس کے اندر ایبارشن بھی آ جاتا ہے۔ یہ جو آج کل جو چل رہا ہے کہ ماں نے والدین نے سوچا کہ یہ زیادہ بچے ہو جائیں گے لہذا رحم کے اندر ہی اس کو ضائع کروا دینا، جسے ایبارشن کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی یعنی آج کی اخلاقیات جسے لوگ لبرلزم اور سیکولرزم کہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ جائز نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے تو سختی سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کسی جان کو ناحق جو ہے قتل نہیں کرو۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہ پڑ جاؤ، بس آپ نے گمان کر لیا کہ یہ بندہ ایسا ہے تو اور اس کے پیچھے جو ہے پڑ جانا، یا کسی معاملے کے جس پر آپ کی گرفت نہیں ہے۔ مثلا آج کل دین کے معاملے میں ہر کوئی جو ہے ہر کوئی بولنے لگ جاتا ہے، ہر کوئی مفتی بنتا ہے، ہر کوئی فتوے دیتا ہے، ایسا نہ ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ کل قیامت کے دن دل، نظر، کان، یہ جو اللہ نے تعلیم کی اور علم کے ذرائع بنائے ہیں، یہ ساری چیزیں ان سے کل قیامت کے بارے میں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں جب ابلیس نے چیلنج کیا نا اللہ کو کہ ان بندوں کی وجہ سے مجھے دھتکارا ہے تو مجھے مہلت دے، تو اللہ نے کہا فقط مہلت نہیں دے رہا، اللہ نے چیلنج کو اور بڑھا دیا۔ فرمایا تو چلو میں تمہیں جو ہے یہ دیتا ہوں کہ شیطان نے کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں گھٹی میں ڈال دوں گا نافرمانی کو ان کی۔ یہ جو ہم جو ہے یہ احتناق، گھٹی جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو کسی بزرگ سے کسی اللہ والے سے جو ہے گھٹی دلوانا یہ بھی سنت ہے، لہذا اس کے بعد جو ہے شیطان نے کہا میں نافرمانی کو گھٹی میں ڈالوں گا۔ اللہ نے کہا فقط یہی نہیں، ایک اور چیلنج بڑھا کے دیتا ہوں، تجھے آواز میں خوبصورت دیتا ہوں، اس کے ذریعے تو گمراہ کرنے کی صلاحیت تیرے اندر آ جائے گی۔ یہ آج کل موسیقی کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہے، شیطان کے چالیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تیرے کو یہ بھی صلاحیت دیتا ہوں کہ ان کے مال میں بھی شریک ہو جائے، ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جائے۔ اولاد کے اندر یعنی اگر معاملات میاں بیوی کے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی دعائیں احادیث کے اندر موجود ہیں کہ کون سی دعا جو ہے آپ کو پڑھنی چاہیے تاکہ شیطان جو ہے اس کے اندر شریک نہ ہو سکے۔ تو لہذا یہ ساری صلاحیتیں یہ چیلنج بڑھا کے اللہ نے دیا۔ اب بندے کا جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے بندے پہ فخری انداز میں جو ہے نا یہ چیلنج بندوں کی طرف سے قبول کیا ہے، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کا جو ہے کس طرح جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ تکبر کے ساتھ زمین پر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان کو پہنچ سکتے ہو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نمازوں کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نمازوں کو قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے ڈھلنے تک، عشاء تک، اور پھر وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز کو، یہ 5 نمازوں کا ذکر آیا۔ اور تہجد کے لیے فرمایا کہ اگر تم تہجد پڑھو گے عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، اگر تجھے مقام محمود چاہیے جہاں پر تیری تعریف ہو، اللہ کے نزدیک تو قریب ہو جائے، تو تم تہجد پڑھنا شروع کر دو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، فتح مکہ کے موقع پر 20 رمضان کو جب فتح مکہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو جو ہے وہ توڑوا رہے تھے، پاش کروا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ اور باطل تو حقیقت میں بھاگنے والا ہی ہوتا ہے۔
آپ اس کو دنیا کے اندر آپ ذرا آزما کر دیکھیں، جب آپ حق پہ کھڑے ہوتے ہیں تو باطل آپ کے سامنے جو ہے کبھی بھی ٹھہر نہیں سکتا. یہ فطرت ہے حق کی اور باطل کی بھاگنے کی فطرت ہے. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے عزت عطا کی ہے تمام مخلوقات پر. کس کو؟ انسان کو جو ہے عزت عطا کی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے سورۃ الکہف کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورۃ الکہف بھی بہت ہی اہم سورت ہے، اور آپ کو معلوم ہے جمعے کے دن اس کو پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. اور اللہ رب العالمین نے جو آغاز فرمایا، کہف کی معنی غار کی ہے، اور اس کا آغاز فرمایا اسی لفظ سے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے انزل علی عبدہ، اللہ رب العالمین نے اپنے بندے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے قرآن ایسا نازل کیا ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کفار کے پیچھے اپنے آپ کو کیوں گھولتے جا رہے ہو؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ افسوس کی وجہ سے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر دیں، کیوں اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان رہتے تھے کہ یہ جو ہے جہنم میں نہ چلے جائیں، یہ لوگ جو ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں. اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس جو ہے اپنے آپ کو گھلاتے رہتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں کہ کیوں ایسا کر رہے ہو. اس کے بعد جو ہے واقعہ کہف ہے، اور کہف جو ہے یہ جو ہے کچھ نوجوان جو ہے وہ نکل کر ایک غار کے اندر ایک ظالم بادشاہ کی وجہ سے جو ہے ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی کہ وہ ایمان لے کر آئے تھے، اور ان کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تو وہ جا کر اس غار میں جو ہے چھپ گئے. اور تقریباً 309 سال جو قرآن میں آیا ہے، اور کئی اور بھی روایتیں ہیں کہ جو ہے 300 سال سے زیادہ جو ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو نیند کے اندر مبتلا کر دیا، وہ سوئے رہے. اور پھر جب وہ ایک عرصے کے بعد جاگے 350 سال کے بعد، تو جب وہ ان کے پاس جو پرانے جو پیسے تھے وہ لے کر جب شہر میں گئے، اور انہوں نے جو ہے اس دکاندار کو کچھ لینے کے لیے جب دیے تو وہ تو حیران ہو گئے. ان کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، اور بادشاہ نے جو ہے دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گئے. اس کے بعد یہ سارے کے سارے نوجوان جو ہے یہ جو ثابت قدم ہو گئے تھے، یہ جا کر دوبارہ اس غار کے اندر چلے گئے، اور ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کی روحوں کو قبض کر لیا. اور اس کے بعد جو ہے یہ آیا ہے کہ وہاں پر ایک مسجد جو ہے وہ بنا دی گئی. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ کس طریقے سے ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کی، اور ان کو آگے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا کہ کیسے اللہ رب العالمین نے جو ہے 300-350 سال تک اپنے بندوں کی جو ہے حفاظت فرمائی. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی کوئی کام کہو تو انشاءاللہ لازمی کہا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا مشرکین مکہ نے کہ بھئی ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، اور دیگر سوالات کیے روح کے بارے میں بتاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی فاعل میں یہ تمہیں جو ہے کل بتاؤں گا. اس کے اندر انشاءاللہ شامل نہیں کیا، تو وحی کا سلسلہ ایک مرتبہ رک گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، لوگوں بھی مذاق اڑانے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کبھی بھی ایسا نہیں کرو میں یہ کل کروں گا، بلکہ اس کے ساتھ کیا کہو انشاءاللہ میں اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں گا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات جو ہے ضروری قرار دے دی گئی. ہمیں بھی اس حوالے سے جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے واقعہ ذکر فرمایا ہے. اور خضر علیہ السلام ایک نیک اللہ رب العالمین کے بندے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ مجھے جو ہے میرے پاس اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک اور میرا بندہ ہے اس کے پاس بھی بہت علم ہے، اس کے پاس جاؤ. پھر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، اور پھر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے جو اللہ نے جو علم دیا ہے تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے میرے ساتھ رہ کے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ جو ہے میں تم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جو ہے ایک کشتی کے اندر سوراخ کر دیا خضر علیہ السلام نے، اس پر جو ہے انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا. ایک لڑکے کو جو ہے قتل کر دیا، اس پر ناگواری کا اظہار کیا. ایک جگہ پہ مہمان نوازی چاہی، وہاں پر جو ہے مہمان نوازی نہیں کی گئی، تو ان کی جو ہے دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے تعمیر کر دیا.
اس کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا اور تم پر اس پر اور احسان کر رہے ہو. تو یہ جو ہے سلسلہ ہے. اس کے بعد جو ہے 16ویں سپارے کا آغاز ہو جائے گا. انشاءاللہ کل اس قصے کو ہم مکمل کریں گے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.